بسم اللہ الرحمن الرحیم رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سارے پرزتن پاک میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كلما لقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا أنتم في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ شلوات پڑھیں بابا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پڑھ کر کے نادرۃ الزمن علامہ سید ابن حسن نونہروی علی اللہ مقامہ کی روح کو ارشاد فرمائیں۔
ایک صلوات پڑھیں بابا سے۔ عزیزان گرامی، میں ایک جاہل آدمی، لیکن چونکہ میرا وطن نونہرا ہے، لہٰذا سرکار نادرۃ الزمن کی تمام مجالس کو جمع کیا جا رہا ہے۔ وہ علمی خزینہ کہ جو مادیت کے شعبے میں دفن ہو رہا تھا، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقریباً 50 مجالس، کچھ حیدرآباد کی، کچھ ویلور کی، کچھ رودولی کی، سلیم پور، بہت سارے مقامات ہیں۔ ان جگہوں کے نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں شکر گزار ہوں مفکر آغا محمد حسین صاحب اور ذاکر اہل بیت علی مرتضیٰ صاحب کا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے ایک مجلس برائے ایصال ثواب بھی رکھ دی۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے اتنی درخواست کروں گا کہ جن حضرات کے پاس بھی اگر معلومات ہوں تو وہ کسی بھی اعتبار سے اسے بیان کرنے کی اور خبر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کا اجر سوائے اللہ اور امام کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو اس کا پہلے میں ترجمہ کروں کہ کلما القی فیہا فوج سالہم، کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن اس کی باتوں کو ہم نے سنا نہیں، اسی کو جھٹلا دیا، فقط ذبنا، اسی کو ہم نے جھٹلا دیا۔ تم مجھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے، تم تو خود گمراہ ہو۔ آپ دیکھیں تو جب یہ جواب کون دے رہا ہے؟ جہنم میں جانے والے جواب دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم ڈرانے والے کی باتوں کو سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرانے والوں کی باتوں کو نہ سنتے ہیں اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ تھا۔ اب یہاں پہ میں بتاؤں کہ مجھے جو حیدرآباد سے عنوان دیا گیا ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ منبر اور نشر و اشاعت علوم اہل بیت علیہم السلام۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے۔ اب اسی عنوان کے مطابق ہمیں آپ حضرات کے سامنے گفتگو پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، میں یوں بیان کروں کہ جہاں بیت ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں علم ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہیں سے نشر و اشاعت ہوگی، اور جہاں سے نشر و اشاعت ہوگی اسی کا نام منبر ہوگا۔ اب یوں چلیے، ابتدا سے یہ تو انتہا سے تھا کہ جہاں منبر ہوگا وہیں سے نشر و اشاعت ہوگی، اور جہاں سے نشر و اشاعت ہوگی اسی کا نام علم ہوگا۔ اور یہ جو علم ہوں گے کس کے ہوں گے؟ اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے ہوں گے۔ از ابتدا بھی میں نے بیان کیا اور انتہا سے بھی میں نے بیان کیا۔ دیکھیے، اس میں اتنی باریکیاں ہیں کہ اگر مجلس پڑھی جائے تو منبر کے اوپر الگ، نشر کے اوپر الگ، اشاعت کے اوپر الگ، علم کے سلسلے میں تو نہ پوچھئے، اہل کے اوپر الگ، بیت کے اوپر الگ۔ لیکن ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں ایک مجلس میں مجھے بیان کرنا ہے، تو سب سے پہلا گوشہ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ یہ منبر بنا کب سے۔ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ یہ منبر بنا کب سے۔ ذرا غور کیجئے گا،
میں کوئی عالم یا کوئی میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ہے اسی مطابق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ حیدرآباد کا وہ علمی مجمع اور نازک مزاج مجمع کہاں وہ غلطیاں برداشت کرے۔ آپ غور کریں کہ یہ منبر بنا کب سے؟ رسول اسلام آئے، آیت کے مطابق نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، بتانے والا آیا، سمجھانے والا آیا تو وہ کس طرح سے پیغام کو پہنچایا۔ اب جب اس نے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، نبی کریم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے۔ جب وہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے تو جب طویل خطبہ ہو جاتا تو وہ تھکنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول کو یہ ذرا سمجھ میں آئی کہ نبی خطبہ دینے کے بعد بیٹھتا ہے تو ہماری برابری میں بیٹھتا ہے، کیوں نہ کھجور کی لکڑی کا ایک تنا کاٹ کر کے لا کے رکھ دیا جائے، نبی کریم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں، جب تھک جائیں تو اسی تنے کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیے اس صحابی رسول نے کھجور کی درخت کا ایک تنا کاٹ کر کے لا کر کے رکھ دیا، نبی کریم نے خطبہ دینا شروع کیا، جب وہ تھک گئے تو اسی لکڑی کے اوپر بیٹھ گئے، پھر کچھ آرام فرمانے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ اس طرح سے جب منبر کی شکل دینی شروع کی گئی تو نبی کریم نے کہا کہ اس لکڑی کو ہٹا دو، تو وہ لکڑی بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم بتائیے میری غلطی کیا ہے، میری خطا کیا ہے، آپ مجھے کیوں یہاں سے ہٹا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں سے کیوں بھگا رہے ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے باغ میں بھیج دوں تاکہ پھر پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو شرف و منزلت اسی وقت ملتا ہے جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں تو لوگ آتے ہیں اسے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو مجھے اس سے عزت ملتی ہے، شرف بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اس پر بیٹھ رہا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، نبی اس پر بیٹھ رہا ہے۔ اب نبی کریم نے کہا کہ اگر تجھے باغ میں جانا پسند نہیں، اگر تو کہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دوں، تو اس لکڑی نے قبول کر لیا۔ تو آپ یہاں پہ غور کریں، آپ صرف اتنا غور کریں کہ نبی کریم سے گفتگو کون کر رہا ہے؟ لکڑی کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے، کون سی لکڑی؟ وہ لکڑی کہ جس لکڑی کے اوپر نبی کریم بیٹھ گئے تو اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ نبی سے کلام کر سکے، نبی سے گفتگو کر سکے۔ تو آپ غور کریں، جس لکڑی پر نبی بیٹھ جائے وہ بولنے لگے، جو بچہ ہاتھوں پر آ کر کے قرآن اور توریت و زبور سنانے لگے تو اس میں شک کیسا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آپ غور کریں کہ جس نبی کریم اگر اس لکڑی کے اوپر بیٹھ جائے تو اللہ اس کے اندر قوت گویائی بخش دے۔ تو جو بچہ نبی کریم کے دستے مبارک پر آئے اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں، میں انجیل سناؤں، میں توریت سناؤں، میں زبور سناؤں، یہاں تک تو میری بات تھی۔ اب ابن حسن صاحب مرحوم کا ایک نقطہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول آئے، تبلیغ کی، دین کو بتایا، اسلام کو پھیلایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں قرآن سناؤں، میں زبور سناؤں، میں انجیل سناؤں۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر نبی کریم سناتے تو لوگ کہتے نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم نے آنے والے وقت کا انتظار کیا کہ ایک بچہ آئے گا، وہ میرے ہاتھوں پر پڑھتا جائے گا، میں اس کی تصدیق کرتا جاؤں گا۔ آپ غور کریں، اگر نبی کریم پڑھتے تو یہ جاہل کیا تصدیق کرتے؟ لہٰذا انتظار کہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو آپ غور کریں، منبر کی یہ پھر زمانہ گزرتا گیا، لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ خیال رہے کہ مکے میں منبر نہیں بنا ہے،
سب سے پہلا منبر مدینے میں بنا ہے۔ آپ غور کریں، زمانہ گزرتا گیا، ترقی ہوتی گئی، ارتقاء کی منزل آئی، اب منبر کی بھی شکل بدلتی گئی۔ لیکن میں کچھ آگے بڑھ کے پھر درمیان میں آنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ آگے میں بڑھ رہا ہوں، یہ تو نبی کریم کا زمانہ ہے، لیکن مجھے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے اور 25 سال کے بعد نبی کریم کے جب مولا کائنات کے پاس لوگ آئے ہیں، یا علی اب خلافت سنبھال لیجئے، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کہا اگر آپ اس وقت خلافت کو نہیں لیتے ہیں تو میں قیامت کے دن اللہ سے شکایت کروں گا کہ ہم سب علی کے پاس گئے تھے لیکن علی نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ مولا کائنات قبول کیا، جو قبول کیا تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھائی۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے ایک نابینا اور اندھا صحابی بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کا ختم ہونا تھا کہ پوچھتا آج کس نے نماز پڑھائی؟ کسی نے جواب دیا علی نے، تو کہتا ہے قسم خدا کی آج ہم نے رسول والی نماز پڑھی ہے۔ آپ غور کریں، جب 25 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے تو آج تو 1400 سال ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ملتا ہے کہ مولا کائنات منبر پہ گئے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 سیڑھیوں والا، 4 زینے والا منبر تھا۔ دیکھیں منبر کے عنوان سے میں کہہ رہا ہوں، اور احترام میں ہر ایک کے ایک ایک زینہ نیچے آ گیا تھا۔ اب جب مولا کائنات خلیفہ ہوئے ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ رسول اللہ کے احترام میں ایک زینہ نیچے، ان کے احترام میں ایک زینہ، ان کے احترام میں ایک زینہ، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ لیکن علی نے منبر پہ سفر شروع کیا، پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، رسول کی جگہ جا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، مولا کائنات نے فرمایا یہ کوئی میرا جملہ یا کسی عالم دین کا جملہ نہیں ہے، قسم خدا کی حق اپنی منزل پر پلٹ آیا۔ قسم خدا کی حق اپنی منزل پر پلٹ آیا۔ تو نیچے سے کسی زبان، دبی زبان میں اور آہستہ، یا علی تم وہاں بیٹھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں تو رسول بیٹھتے تھے۔ ڈانٹ کے کہا کہ تو اس لکڑی کے منبر کی بات کرتا، یہ قدم تو دوش رسول تک جا چکے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولا۔ آپ غور کریں، یہ سب منبر کی داستان۔ اب پھر آئیے رسول کے زمانے میں، یہ منبر کی انتہا کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر منبر کتنا اونچا ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ میں نے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھی، کتنے زینے کا منبر ہونا چاہیے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا چلا کہ جتنے کجاوے ہونے چاہیے لے لینے چاہیے۔ اب وہ آخری حج کا موقع ہے، مولا کائنات کو خلیفہ بنانا ہے، اور جب خلیفہ بنانا ہے آئے جبریل، اے رسول اللہ جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو بلائیے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیجئے، کجاؤں کا منبر بنائیے، علی کی ولایت کا اعلان کیجئے۔ اب رسول اسلام نے حکم خدا کے مطابق آگے والوں کو بھی بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے، تو اعلان کیا جتنے لوگوں کے پاس ہے کجاوے لے آؤ۔ سارے لوگ کجاوے لے کر کے آئے۔ میں کہتا ہوں 1.25 لاکھ کا مجمع
1,25,000 کا مجمع، کچھ نہ صحیح کم ہی صحیح 50,000 کے پاس تو کجاوے ہوں گے۔ اب اگر 50,000 کجاووں کا ممبر بنے گا تو آپ غور کریں وہ کتنا اونچا ممبر ہوگا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے اتنا اونچا ممبر کیوں بنوایا؟ کہ علی سے بلند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلا۔ بس اتنا سن لیں کہ اور کجاوے ہوتے تو رسول اللہ لے لیتے۔ تو یہ ممبر کی شان ہے۔ اور میں ذرا مختصر کرتے ہوئے یہ بیان کروں کہ اس ممبر سے ہوا کیا؟ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مدار ارض و سما وقار یسرب و بطحا المعروف بشمس الزحا المعروف ببدر الدجا الملقب بسراجم منیرہ المخاطب بیاسین و تہا تجلی صدرۃ المنتہا متجلی قاب قوسین او ادنا۔ ممبر پر سوار ہونے کے بعد جب اعلان کر چکے اپنی حاکمیت کا بھی اعلان کر چکے کہ میں تمہارے نفسوں پر حاکم ہوں کہ نہیں، سب نے کہا بلا۔ یہ بلا عربی کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہمیشہ نفی میں جواب دیا، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ تو نہیں کے ساتھ جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو اس کو عربی میں بلا کہتے ہیں، ورنہ یوں نعم کہتے ہیں۔ جو عربی داں حضرات ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ تو رسول اسلام فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس لیے لے آیا ہوں کہ چونکہ نادرۃ الزمن تھا بصرہ کے ارسال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ان کے علمی گوشے کو میرا بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آپ غور کریں کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے جب تمام مخلوقات کو خلق کیا تو سب سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت میرا جسم نہیں تھا، صرف روح تھی، اور سب تھے جتنے قیامت تک آنے والے ہیں۔ سب نے کہا بلا۔ یہ پہلی منزل ہے، جب انسان کو جسم نہیں ملا تب سب نے کہا بلا۔ پھر جب رسول اسلام آئے انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ادھر بھی الستو کے جواب میں ملا بلا۔ اور جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنے لگے تو اس وقت بھی جواب میں ملا بلا۔ یہ بلا نہ جانے کہاں سے چلا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلا۔ یہ مرحوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، میں چونکہ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلا۔ علمی خیانت کی عادت نہیں۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم اب یہاں پہ مولانا مرحوم کے فرزند ارجمند ڈاکٹر شبیع الحسن نونہروی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مولا کائنات کی خلافت کا اور ولایت کا اعلان کر رہے تھے تو کچھ صحابی نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کیا ہوا؟ جب نبی علی کو خلیفہ بنا رہے تھے ان کی آنکھیں معاذ اللہ پاگل جیسی لگ رہی تھیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، پاگل جیسی لگ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر شبیع الحسن نونہروی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، علی کو خلیفہ بناتے وقت نبی پاگل نہیں ہوئے تھے بلکہ علی کی خلافت کا اعلان سن کے دنیا پاگل ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز سے بلا۔ آپ غور کریں، علی کی ولایت کا اعلان سن کے یہ دنیا پاگل ہو گئی کہ یہ کیا ہوگا۔ لیکن پھر یہاں پہ میں ابن حسن صاحب کی دیکھیے کچھ لفظیں ہیں جو قرآن مجید میں بھی مستعمل ہیں اور حدیثوں میں بھی پائے جاتے ہیں، روایات میں بھی آپ
مرہ سنتے رہتے ہیں، ایک لفظ نبی، دوسرا لفظ رسول، تیسرا لفظ امام، چوتھا لفظ خلیفہ، پانچواں لفظ ولی۔ اب یہاں پہ ابن حسن صاحب کہا کہ میں نے دست ادب کو جوڑ کر کے کہا، چونکہ وہ لب و لہجہ تو میرے پاس نہیں ہے، چونکہ ان کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دست ادب جوڑ کر کے کہا، اور میں آسان کر دوں بچوں کے لیے، اللہ کے اسما بہت سارے ہیں، کیا اللہ کے ناموں میں یہ نام پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک نام نبی بھی ہو، اللہ کا ایک نام رسول بھی ہو، اللہ کا ایک نام امام بھی ہو، اللہ کا نام خلیفہ بھی ہو؟ یہ جو لفظیں ہیں منصب والی ہیں، لفظ نبوت منصب عہدے کی لفظ ہے، رسالت منصب اور عہدے کی لفظ ہے، امامت منصب اور عہدے کی لفظ ہے، خلافت منصب اور عہدے کی لفظ ہے، ولایت بھی منصب اور عہدے کی لفظ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں نے کہا اے اللہ، اے پالنے والے، میں تیرے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان لفظوں میں سے تو بھی کچھ لے لے۔ لفظ نبی بڑھایا، ٹھکرا دیا، لفظ رسول بڑھایا، ہٹا دیا، لفظ امام بڑھایا، اٹھا لیا، لفظ خلیفہ بڑھایا، چھوڑ دیا، لفظ ولی بڑھایا، اپنا لیا۔ انما ولیکم اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں باواز۔ کیا آپ غور کریں کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور اس رسول کا وصی بھی ولی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علیم ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں باواز۔ آپ غور کریں، ابھی یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا تھا منبر کے سلسلے، لیکن اب ذرا سا علوم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی میں بیان کروں۔ دیکھیے اور غور کیجئے، میں آپ کو ایک مقام تک لے جانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کے لیے ایک ذرا چھوٹا سا واقعہ سناؤں، تاکہ جو ہے علم کا ایک سلسلہ اور علم کی ایک اہمیت تو پتہ چلے کہ علم ملا کہاں سے۔ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابی جمع، اور یہ کبھی کبھی ابن حسن صاحب کے مطابق یہ جمع غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں باواز سے بولیں۔ تمام صحابی جمع، چاہنے والے جمع، ماننے والے جمع بیٹھے ہوئے، اور جبریل بھی وہاں پہ موجود۔ مولا کائنات داخل ہوئی، جبریل اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھے، اور رسول اللہ کو بھی نہ جانے کیا ہو جاتا تھا کبھی کبھی کہ وہ موضوع بحث چھیڑ دیتے تھے، اور جان بوجھ کر چھیڑتے تھے۔ جب جبریل اٹھے احترام کے لیے، مولا کائنات بس میں داخل ہوئے، رسول اللہ نے پوچھا اے جبریل تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں علی آ رہے ہیں؟ تو کہا اس میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جبریل نے کیا میں شاگرد ہو کر کے استاد کو بھول جاؤں؟ آپ غور کریں کہ یہ علم چلا کہاں سے، یہ علم ملا کہاں سے۔ یہ اس واقعے کو میں نے بچوں کے لیے سنا۔ اب آگے بڑھیے کہ علم مولا کائنات کیا ہے۔ صفین کی صفائیاں، اور ابن حسن صاحب کا ایک قیمتی جملہ جو قدرداں حضرات ہیں اور ذوق علمی گفتگو سننے کا شوق بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے جملہ میں حوالے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ الحریر، تو ان کا جملہ یہ ہے کوئی صاحب یہ بڑی ہے والا حریر نہیں ہے، لہٰذا کوئی صاحب ریشمی رات نہ منائے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز سے بولا۔
مسئلے کو حل کر دیا۔ اور اس زمانے کا اسی حیدرآباد کا مجمع قدر شناس جھوم اٹھا۔ آپ غور کریں کہ صفین کی صفائیاں جب مولا کائنات نے کہا دیکھو نیزے پہ قرآن نہیں ہے، لڑو جنگ کرو، نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے، قرآن ہے، قرآن مجید کے خلاف ہم چلے جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مولا کائنات خاموش ہوئے۔ جب لوگ واپس آ گئے تو مولا کائنات نے کہا جاؤ دریا کے پاس اور جا کر کے کہنا اے دریا کی مچھلیوں بتاؤ کہ اس دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ لوگ آئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، سوال کیا کہ دریا کی مچھلیوں بتاؤ اس دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ دریا کی مچھلیاں ساری اوپر ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ساری مچھلیاں اوپر ہیں۔ آنے کے بعد کہا کہ یہ پوچھنے والے جس نے یہ بات پوچھی ہے اس سے جا کر کے یہ پوچھو کہ کس خاندان کی، کس قبیلے کی، کس ذات کی، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، 70 حسب و نسب پوچھ کر کے آؤ کہ آخر یہ سوال اس نے کس مچھلی سے کیا ہے، کس مچھلی سے کیا۔ لوگ پلٹے، علی کے پاس آئے، سوال کیا، مولا کائنات نے حسب و نسب بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے 70 حسب و نسب مچھلیوں کے بیان کیے۔ اب لوگ آئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے، آواز دی فلاں خاندان کی، فلاں ذات کی، فلاں باپ کی، فلاں دادا کی اس مچھلی سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اے مچھلی بتا کہ اس دریا کے اندر گہرائی کتنی ہے۔ تو وہ مچھلی باہر نکلی اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ جواب دیتی ہے، اے پوچھنے والے بے وقوف، جس علی کو میرا 70 حسب و نسب معلوم ہے کیا اس کو دریا کی گہرائی نہیں معلوم ہوگی؟ علوم اہل بیت علیہ السلام کا مجھ جیسا جاہل آدمی کیا بیان کرے، وہ بھی چند کتابیں پڑھ کے عقل کامل رکھتا نہ ہو۔ عقل کامل تو وہ بنائے گئے کہ مولا کائنات نے خود اپنے نہج البلاغہ کے خطبے میں بیان کیا، کیا بیان کیا کہ نبی کیوں آتا ہے، یصیر لہم دفائن العقول، نبی اس لیے آتا ہے کہ جو عقلیں مادیت کے شعبے میں دفن ہو جاتی ہیں ان کو ابھار دے، ان کو نکالے۔ تو آپ غور کریں، اس کی مثال میں بچوں کے لیے ذرا آسان کر کے دے دوں کہ مجھے سمجھیے کہ میں اس عبادت خانے حسینی کے سامنے کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا تھا، 1 روپیے دے دیجئے، 2 روپیے دے دیجئے۔ کوئی بزرگ پرانے جو میرے والدین کو جانتے ہو آ گئے، کہا بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا تمہارے معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں زمین کے نیچے وہ خزانہ گڑا ہوا ہے۔ اب میں وہاں سے آیا اور آنے کے بعد اس زمین کے حصے کو ہٹایا، خزانہ نکال لیا، اب مجھے راستے میں کھڑے ہو کر کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ غور کریں، اللہ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کیوں آتا ہے، یصیر لہم دفائن العقول، کہ جب ہم کچھ سمجھتے نہیں دوسرے سے رائے لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ہماری عقلیں کام نہیں کرتی تو نبی آتا ہے اور بتاتا یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب ذرا سا آپ کہیں گے یہ کہاں سے بات کہاں چلی گئی، لیکن جو ہے قرآن مجید کی زبانی ذرا سا منظر کو میں پیش کر دوں کہ جناب ابراہیم کا زمانہ،
نمرود اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے. جناب ابراہیم نے انکار کیا. بلائے گئے, نمرود کے دربار میں گئے. نمرود نے کہا کہ آخر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے. کہا اچھا تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا میرا خدا یہ کرتا ہے کہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. دیکھیے یہ دلیل قرآن مجید کی ہے. زندگی بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے. قید خانے سے 2 قیدی بلائے گئے. جس نے جرم کیا تھا اس کو چھوڑ دیا, جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو قتل کر دیا. نمرودیت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے دیکھو جس کو زندہ ہونا چاہیے تھا اسے میں نے موت دی, اور جس کو مرنا چاہیے تھا اسے ہم نے زندگی دیا. اب جناب ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی. اچھا تم بھی زندہ اور مردہ کر لیتے ہو, تو میرا خدا تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تم ایک کام کرو ذرا مغرب سے نکال دو. اب وہ یہ دلیل سن کر کے مبہوت ہو گیا. اب اس کا جواب لائے تو کیسے لائے؟ میں کہوں گا بس ایک جملہ یہاں پہ رک کر کے, اے اللہ کے خلیل آپ دلیل دے کے چپ ہو جائیے. آپ کی نسل میں کوئی ایسا آئے گا جو پلٹا بھی دے گا. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولا. اور یہ ٹکراؤ میں کس طرح سے بیان کروں, لیکن ذرا اس انداز میں بیان کروں کہ اسلام اگر چاہیے تو کیسے چاہیے. بس اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے میں گفتگو کو تمام کر دوں. میں کہوں گا یہ مسلمانوں, اسلام کے چاہنے والوں, ماننے والوں, آخر تم کیا کر رہے ہو؟ اسلام لیا, کبھی غور کیا کہاں سے لیا, کس سے لیا, کس نے دیا, اس کا حسب و نسب کیا ہے, اس نے پڑھا کتنا ہے, رسول کے زمانے میں تھا بھی کہ نہیں ہے, آخر یہ کس سے لیا؟ آدم سے ملو تو آدم سے ملنے میں تو دم نکلتا ہے, دم نکلتا ہے آدم سے ملنے میں. میں کہتا ہوں اچھا جناب نوح سے مل لو. نہیں وہاں تو جا نہیں سکتے اس لیے کہ طوفان اٹھا ہوا ہے. اب وہاں جائیں تو کیسے؟ ہم طوفان اٹھانا تو جانتے ہیں, طوفان سے نکلنا نہیں جانتے. آپ غور کریں, وہاں پہ جا نہیں سکتے. اگر بچنا ہے تو کشتی پر سوار ہونا پڑے گا, اور ہم کشتی پہ سوار ہوں گے نہیں. اور یہ سفینہ اہل بیت جب چھوٹ جائے گا تو آپ غور کریں. تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک, نوح سے نہیں مل سکتے, ابراہیم خلیل اللہ سے مل لو. نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھلا پانی سے ڈرا ہوا آدمی آگ کے قریب جائے گا؟ اس مسئلے کو تو حسین کے چاہنے والوں نے آسان کر دیا اور آگ پر چل کر کے بتا دیا. تو بھلا پانی سے ڈرا ہوا آدمی کہیں آگ کے قریب جائے؟ لہذا خلیل اللہ کے قریب بھی جانا مشکل نہیں. آؤ چلو موسیٰ سے مل لے, لیکن احش بہا غنمی, وہ جو عصا دیکھا تو کون قریب جائے؟ اگر پھینکے تو اژدہا بن جائے, وہاں پہ بھی جانا مشکل نہیں. پھر کس سے ملے؟ عیسیٰ سے ملو. نظر اٹھاتے اٹھاتے چوتھے فلک پر, اب ان سے بھی ملنا مشکل. جب ان انبیاء سے نہ مل سکے تو خاتم النبیین سے کیا ملے؟ اور جب خاتم النبیین کو نہ پا سکے تو اس دروازے پر کیسے جائیں؟ ایک صلوات پڑھے بآواز سے بولا. ذرا غور کیجئے گا, اشارے والی گفتگو. تو میں کہوں گا اے اللہ کے نبی, آدم سے میں مل نہیں سکتا, نوح سے میں مل نہیں سکتا, ابراہیم
میں مل نہیں سکتا، موسیٰ سے میں مل نہیں سکتا، عیسیٰ سے میں مل نہیں سکتا، ارے کوئی در ہے، کوئی در ہے، ہم تو در بدری میں نظر آتے ہیں۔ تو نبی کریم نے آواز دی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کسی صاحب نے نبی اکرم کے ایک کے بعد ایک نے کہا، کیا کہا؟ من اراد ان یسأل عن القرآن فلیات ابی بن کعب، من اراد ان یسأل عن الفرائض فلیات معاذ بن جبل، من اراد ان یسأل عن الفقہ فلیات سالم بن مسعود، من اراد ان یسأل عن المال فلیاتنی۔ اگر کوئی چاہتا ہے، ذرا غور کیجئے گا ترجمے کو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ فقہ چاہیے کہ وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، تو وہ سالم بن مسعود کے پاس ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے قرآن کا علم حاصل کرے تو وہ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ فرائض کا علم حاصل کرے تو وہ سالم بن مسعود کے پاس جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے مال لے لے وہ میرے پاس آئے۔ تو میں کہوں گا میں تو کوئی فقیر نہیں ہوں کہ کچھ وہاں مانگنے جاؤں، کچھ وہاں لینے جاؤں، کچھ وہاں لینے جاؤں۔ اب پھر میرے پاس اتنا ٹائم بھی تو نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، اس دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ کیوں نہ ایک در لے لیں؟ میں کہوں گا اے نبی اللہ کوئی در ہے تو نبی سے پہلے کعبہ بول اٹھا، ہاں ہے، کہاں ہے در، ہے در۔ ایک صلوات پڑھیں باواز۔ سب کچھ مل جائے، یہ نہ کہ چندے کی طرح ہم اسلام لے لیں کہ کہیں سے کچھ ملا، کہیں سے کچھ ملا۔ ہمیں چندے والا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں مکمل اسلام چاہیے۔ اب اگر مکمل اسلام چاہیے تو غدیر کو ماننا پڑے گا۔ اکملتوں کی سند وہیں لگی ہوئی ہے۔ غور کریں، اور ایک مرتبہ جب ہم اس دروازے پر آ جائیں گے کہ جس دروازے کا پتہ نبی نے بتایا ہے، کیا نام مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ۔ اب بتائیے جو اس دروازے پر آئے گا، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور جنگ کی صورت میں ختم کروں گا۔ اگر اس دروازے پر آؤ گے تو علم ملے گا، اس دروازے سے ہٹ جاؤ تو جہل ملے گا۔ جب علم اس دروازے سے، جہل اس دروازے سے، تو پھر دونوں میں جھگڑا ہوگا۔ تو میں کیوں نہ اس طرح سے بیان کروں کہ بیان سننے کے بعد ساکنان حیدرآباد، باشندگان حیدرآباد یوں جھومنے لگیں اور دشمن تیغ کھانے لگیں، مطلب میں بل نہ پڑنے پائے۔ آپ غور کریں کہ فصاحت مروا جنبانی کرنے لگے، بلاغت حاشیہ بردار بن جائے، لفظ سہمی ہوئی ہوں، معنی سمٹے ہوئے ہوں، ذاکر بیان کر رہا ہو، علی کے چاہنے والے جھوم جھوم کے سن رہے ہوں اور لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو ایک دفعہ علم اور جہل میں جھگڑا ہوتا ہے، دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے، دونوں میں جنگ شروع ہوتی ہے۔ علم کو سمجھیے طہارت اور جہل کو سمجھیے نجاست۔ تو طہارت علم کو بڑھاتی ہے، نجاست جہالت کو بڑھاتی ہے، طہارت سچائی کو بڑھاتی ہے، نجاست جھوٹ کو بڑھاتی ہے، طہارت عقل کو بڑھاتی ہے اور نجاست نادانی کو بڑھاتی ہے۔ طہارت جنت پیش کرتی ہے، نجاست جہنم پیش کرتی ہے۔ اب دونوں طرف کے لشکر آ رہے ہیں، جب میں مقابلہ ہوتا ہے، اور رسول کافی کی حدیث کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں علم اور جہل کے کتنے ضد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ سب سے پہلا باب جو حدیث کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ عقل سے شروع ہوتا ہے۔ اب جب
لشکر آ چکے، تو ادھر کا امیر علم طہارت والا اپنے لشکر سے کہتا ہے تم رک جاؤ، ادھر کا امیر نجاست والا وہ کہتا ہے اپنے لشکر سے تم ہٹ جاؤ۔ اب دونوں امیر میدان میں آتے ہیں، کیسا میدان؟ ایسا میدان کہ جہاں آتش بھی ہے، آب بھی ہے، خاک بھی ہے، باد بھی ہے، شیطنت کی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، طہارت کی فضا سے نسیم معطر بھی ہو رہی ہے، اور ایسے میدان میں جب دونوں امیر آتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا تو ایک دفعہ نجاست بڑھ کر کے پوچھتی ہے اے طہارت تو کون؟ تو طہارت نے کہا میں تو جواب بعد میں دوں گا، لیکن یہ بتا تو کون؟ ذرا غور کیجئے۔ اب نجاست نے کہنا شروع کیا میں وہ جو ابلیس کی عقل میں، میں وہ جو قابیل کی قابلیت میں، میں وہ جو نوح کے طوفان میں، میں وہ جو فرعون کی فرعونیت میں، میں وہ جو نمرود کے شعلہ آتش میں، میں وہ جو کبھی کبھی فجور و فسق کے اندر بزم محمد میں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بڑا۔ نہیں اس جملے کی اتنی قدر نہ ہو سکی، لیکن ہم بچوں کے لیے ذرا آسان کر دیں کہ دیکھیے جب نبی آیا، اب چونکہ میں آسان کر رہا ہوں، مصیبت تو یہ ہے تو اب چونکہ سب کو اسلام دینا تھا تو اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، کھانے والے بھی آئے، پانی ہی نہیں پینے والے آئے، سب آئے تو نبی کی بزم میں سب بیٹھے۔ لیکن امام حسین نے اس مسئلے کو آسان کر دیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، فرق یہی ہے کہ بزم حسینی میں کوئی غدار نہیں آیا۔ آپ غور کریں بس۔ تو فجور فسق کے اندر بزم محبت میں، تو اب ایک دفعہ نجاست نے بھی بڑھ کے پوچھا تو کون؟ تو طہارت علم جواب دیتا میں وہ جو قدسیوں کے لہجے میں، میں وہ جو ملک کی تصویر میں، میں وہ جو آدم کی توبہ میں، میں وہ جو نوح کے سفینے میں، میں وہ جو ابراہیم کے گلقدے میں، میں وہ جو موسیٰ کے ید بیضا میں، میں وہ جو دم عیسیٰ میں، میں وہ جو کمال محمد میں، میں وہ جو جمال حیدر میں، اور کبھی کبھی رب کی بارگاہ میں۔ جب یہ ہو چکا تو اب ایک دفعہ پھر طہارت علم نے بڑھ کر کے پوچھا اے نجاست، اے جہالت، تو رہتا کہاں ہے؟ جواب ملا وہاں جہاں شک کی زمین، ظلم کی دیواریں، نفاق کی خندقیں، شیطنت کی ہوائیں، فرعونیت کا پانی، فجور و نفاق کی چھتیں۔ اب جب بیان کر چکا تو نجاشت نے بھی پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے ارے میں تو وہاں رہتا ہوں جہاں عصمت قدیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، باریکی سے ذرا غور کیجئے گا، میں وہاں رہتا ہوں جہاں عصمت قدیں ہیں، نبوت کی دیواریں ہیں، امامت کے دروازے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، ایک اور بلند صلوات پڑھیں آواز۔ عصمت قدیں ہیں، نبوت کی دیواریں ہیں، امامت کے دروازے ہیں۔ جب امامت کے دروازے ہیں تو میں کہوں گا یہ کوئی ایسا ویسا در نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا در ہے۔ کوئی ایسا ویسا در نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا در ہے۔ اب ایک مرتبہ در کو تو میں بیان کروں گا، لیکن ایسے اب ایک مرتبہ طہارت کو غصہ آیا، علم کو جلال آیا، بڑھ کر کے پوچھا پہلے یہ تو بتا مرد ہے یا عورت؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بڑا۔ یہ تو بتا تو مرد ہے یا عورت؟ اب
گھونگھٹ کاڑ کے پیچھے ہٹا. ارے یہ نہ پوچھو، یہ کسی نبی سے پوچھو کہ نبی اگر میدان خیبر میں کہہ دے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا، ایک صلوات پڑھے باز بلا. اب اگر نبی کہہ دے گھونگھٹ کاڑ کے پیچھے ہٹنا پڑا. اب جو نبی نے کہہ دیا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہ مرد کی جو قید لگائی، چہرے اترنے لگے، حالت بگڑنے لگی، بہادری ختم ہونے لگی. خیر حدیث پہلے بیان فرمائی، ذرا توجہ کیجئے گا. حدیث پہلے بیان فرمائی، رات بھر انتظار کیا کہ کل کون آنے والا مرد ہے. ارے آفتاب نے سر نکالا، فضا میں لہرانے لگی ہوائیں، اور نسیم جو چلی تو نہ پوچھئے خوشبو ایسی اٹھی کہ رایت ظفر حضرت پیغمبر خیمے سے باہر لے کر جب نکلے ہیں تو دیکھا سارا مجمع جمع ہے، چاہنے والوں کا ہے. بیاض وجہ کی تحریر پڑھنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ لکھا سب کچھ ہے لیکن نقطہ نہیں ہے. اب غور کریں، ایک صلوات پڑھیں باز بلا. اب غور کریں، بیاض وجہ کی تصویر جو پڑھنا شروع کی تو کیا دیکھا؟ لکھا سب کچھ ہے، نقطہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ سلمان بوذر. بس میں ختم کرنے والا ہوں. سلمان بوذر یا رسول اللہ کا پورا متن تو بے نظیر، حاشیہ نہ پوچھئے کیسے کیسے آڑے ٹیڑھے کالے نیلے پیلے چھوٹے بڑے اور سب جمع ہوئے. حاشیہ نہ پوچھئے، متن بے نظیر. بولا سلمان بوذر میں ساری تحریر پڑھ رہا ہوں لیکن نقطہ نہیں. علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ جواب ملا یا رسول اللہ آشوب چشم ہمارے فخر کے لیے کافی ہے. ہم نے اسے ڈھونڈا جسے نبی نے ڈھونڈا، ہم نے اسے پکارا جس کو نبی نے پکارا. ہمارے فخر کے لیے کافی. ہم نے اسے ڈھونڈا جسے نبی نے ڈھونڈا، ہم نے اسے پکارا جسے نبی نے پکارا. میں مختصر کر دوں، میں میدان خیبر پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور مختصر بزبان نادرۃ الزمن علامہ سید ابن حسن نونیروی کے کہتے ہیں سلمان بوذر علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آشوب چشم، آؤ جاؤ لاؤ. ایک صلوات پڑھیں باز بلا. پورا خیبر مختصر ہو گیا اور ختم ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں باز بلا. آؤ جاؤ لاؤ. بڑے سلمان چلے بوذر. اور وہ بھی بندہ ایسا اسی گود کا پلا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ جب میرے نبی نے، اور وہ پہلے منظر دیکھ چکا تھا، معراج پہ جب جانا ہوا تو رسول اللہ اپنے سے نہیں گئے بلکہ سوتے رہ گئے کہ جس کو بلانا ہوگا وہ بلائے گا، خادم خاص بھیجے گا، ملازم لینے کے لیے آئے گا تو میں جاؤں گا ورنہ سو رہوں گا. اب اسی گود کا پلا ہوا وہ بھی انتظار میں ہے کہ میں خود سے کیوں جاؤں. ضرورت پڑے گی نبی کو تو بلائیں گے،
خادم خاص آئیں گے تو ہم جائیں گے تو میں کہوں گا آسمان سے آیا تھا لینے کے لیے ایک، لیکن علی کو بلانے کے لیے دو دو جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں باز بڑا بڑے سلمان چلے ابو سر آئے علی کے پاس، یا علی کیا ہوا؟ نبی نے یاد کیا۔ علی چلے دشمنوں کے دل جلے، بڑھائے قدم گرتے ہوئے صنم، بڑھتے ہوئے علی، اور چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر سلمان ادھر بوذر، بیچ میں خواجہ قمبر بحکم داور، ارادہ سوء پیغمبر، اللہ اکبر، دیکھنے کا منظر، سامنے پیغمبر اور جمال حیدر۔ جملہ ہے اور رسول اسلام کا فرمایا ہوا ہے، لیکن بس ایسے سمجھیے کہ نبوت کی آنکھ ہے، امامت کا چہرہ ہے، نبوت کی آنکھ ہے، امامت کا چہرہ ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب تک دیکھیے تب تک عبادت ہوتی رہے گی، جب تک دیکھتے جائیے۔ اسی لیے تو رسول اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ جب تک دیکھتے جائیے تب تک عبادت ہوتی جائے گی۔ لیکن میں یہاں پر ایک فقرہ کروں، جب تک علی نہیں آئے تب تک انتظار، جب تک علی نہیں آئے تب تک انتظار۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کر لو انتظار، کہیں کل چشمک نہ ہو جائے، کل چشمک نہ ہو جائے، آج انتظار کر لو۔ تو ہمیں تو نبی کی، ہم نے تو نبی کی سیرت اپنائی ہے، اسی لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو عقل مند ہے، اور یہاں پہ ایک سے ایک عقل مند حضرات موجود ہیں، اور عالم حضرات بھی، تقریر کرنے والے بھی، اور ذاکر اہل بیت بھی، پڑھنے والے بھی، حدیثوں سے بھی واقف، قرآنی آیات سے بھی آشنا، تمام روایتوں کو بھی جانتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں کہ میدان خیبر کے اندر تمام لوگ، تمام بہادر، تمام شجاع، تمام تیر آزما، تمام تلوار آزما، تمام تیغ آزما جمع ہوئے تھے، اور نبی انتظار کر رہا تھا۔ نبی کے انتظار کے ساتھ سارے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ علی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آج جو لوگ انتظار سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہ جملہ ہے کہ اے بے وقوفو، اے اسلام کے چاہنے والے، ذرا غور کرو، تمہارا کل کے دن منتظر تھا۔ ایک صلوات پڑھیں باواز سے بڑا۔ نہیں ذرا میں بچوں کے لیے آسان کر دوں کہ آج جو مسلمان جن کو مانتے ہیں وہ وہاں منتظر، ہم یہاں منتظر، اور بیچ میں امام منتظر۔ صلوات میں باواز سے، ان کا وہاں منتظر، ہم یہاں منتظر۔
بیچ میں امام منتظر۔ اب کیا کوئی پوچھے کہ علی کی شان کیا ہے، علی کا کمال کیا ہے؟ ارے جہاں دیکھا، گھر میں دیکھا تو حیدر نظر آیا، در میں دیکھا تو حیدر نظر آیا، بستر پہ دیکھا تو حیدر نظر آیا، منبر پر دیکھا تو حیدر نظر آیا، دوش پیغمبر پہ دیکھا تو حیدر نظر آیا۔ بس اب گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جو مجھے عنوان دیا گیا منبر اور نشر و اشاعت علوم اہل بیت علیہ السلام، اور میں نے یہ ابتدا میں کہا کہ منبر پہ ایک گفتگو الگ، نشر پہ الگ، اشاعت پہ الگ، علم پہ تو پوچھئے نا، اور وہ بھی جہالت کا میں مستحق، اور علم کی وہ باریکیاں، وہ موشگافیاں کہاں بیان ہو سکے؟ اور پھر اہل الگ اور بیت الگ، اور ان سبوں پہ آدمی تقریر کرے اور ذوق اور قدرداں مجمع سنے تو لطف اندوز ہوگا۔ لیکن میں یہ بیان کروں گا کہ جس طرح سے آپ ابھی فضائل کی وادی میں گھوم رہے تھے، اسی طرح سے کہ اب مصائب کی بھی وادی میں آنا ہوگا، اور جو حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ آج چونکہ شب شہادت بھی ہے، تو میں کیسے بیان کروں کہ میرے مولا اور میرے آقا کی کس طرح سے شہادت واقع ہوئی؟ لیکن ایک جملہ میں کہوں گا کہ پہلے امام سے لے کر کے 11ویں امام تک کی آپ تاریخ پڑھ ڈالیے، کسی کو اپنی موت نہیں آئی، کسی کو تلوار کے ذریعے سے، کسی کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا۔ یہ میرا آقا اور میرا مولا بھی یہ وہ ہے کہ جس کو زہر دغا دیا گیا، اور جب زہر کو نوش فرمایا ہے، ارے تو نہ پوچھئے وہ شب کی بے چینی کہ کبھی دائیں کروٹ ہوتے تھے، کبھی بائیں کروٹ ہوتے تھے۔ آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں نا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اشارہ سمجھ گئے، آپ کا دل تڑپ گیا، آپ رونے میں مصروف ہو گئے۔ اے ارباب عزا، آپ غور کریں کہ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی تھی ویسے ویسے بے چینی بڑھتی جاتی تھی میرا مولا۔ لیکن ایک جملہ رک کر کے میں کہوں گا، اے میرے آقا، آپ کے سامنے تمام چاہنے والے لوگ موجود ہیں۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا ہے، امام حسین کا پڑھا گیا ہے، اب میں وہ مصائب پڑھوں کہ جس کو نادرۃ الزمن علامہ سید ابن حسن صاحب پڑھا کرتے تھے۔ وہ مصائب کیا ہے کہ 10ویں محرم ہے، وہ رخصتی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور جناب زہرا کی یہ تاکید ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کی رخصتی کیوں نہیں پڑھتے۔ اب میں کون سی رخصتی پڑھوں؟ مدینے والی رخصتی پڑھوں یا حسین کی خیمے سے رخصتی پڑھوں، یا جو ہے لٹے ہوئے قافلے کی رخصتی پڑھوں؟ لیکن میں آپ کے سامنے مختصر کرتے ہوئے ایک رخصتی پڑھوں گا کہ جب تمام اصحاب و انصار مارے جا چکے، مظلوم کربلا خیمے میں آواز دی، بہن زینب میرا آخری سلام، بہن ام کلثوم میرا آخری سلام، رقیہ میرا آخری سلام، سکینہ میرا آخری سلام، رباب میرا آخری سلام، ام لیلا آخری سلام۔ جب سب کو سلام کر چکے، مصائب کو ذرا سنتے جائیے اور روتے جائیے گا، جب سب کو سلام کر چکے ابھی خیمے کے در تک آئے تھے کہ ایک
دفعہ کہا بہن زینب چلو آخری ملاقات اپنے بیٹے سید سجاد سے تو کر لے۔ اے ارباب ازا سید سجاد کے قریب آئے، آپ غور کیجئے گا وہ کس طرح سے مصائب پڑھتے تھے، میں تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن آپ غور کیجئے وہ روایت میں پڑھتے ہیں کہ سید سجاد کے قریب آئے، سید سجاد بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان کے اوپر غشتاری ہوا تھا، مظلوم کربلا سرہانے کھڑے ہوئے، حسین کی آنکھوں سے اشک گرنا شروع ہوا، جیسے جیسے آنسو گرتے تھے سید سجاد کے چہرے پر پڑتے تھے، ارے جیسے ہی آنسو سید سجاد کے چہرے پر گرے، آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا، زیبا کمر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، زیبا کمر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا ہوا، جیسے ہی دیکھا اور کہا سرہانے مڑ کر کے اے پھوپھی اماں ذرا مجھ پہ رحم تو کیجئے، میرا بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، سہارا دیجئے تاکہ میں اٹھ کے بیٹھ سکوں۔ جناب زینب نے سہارا دیا، سید سجاد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پہلا سوال یہی تھا، اے بابا آپ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو ایک طرف چچا عباس ہوتے تھے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوتے تھے، ابھی اس وقت آپ اکیلے کیوں ہیں؟ ارے حسین نے اپنے عشقوں کو سنبھالا، کہا اے میرے لال ارے ابھی یہ سوال نہ کرنا، تمہارا چچا میرے برات میں بازو کٹا کر کے سو رہا۔ کہا بابا علی اکبر کہاں؟ کہے میرے لال کیسے بتاؤں، میرا جوان لڑکا شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر، ارے سینے کے اوپر برچھی کا پر، میدان قتال جب پوچھ چکے تو ایک دفعہ سید سجاد کہتے ہیں، رخصتی ذرا غور کیجئے گا کہ بابا کہ اگر مجھے بھی تلوار دیجیے، آپ بیٹھیے میں لڑنے جاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا موجود ہو، لڑنے کے لیے نہ جائے؟ امام نے سمجھایا، کہا بیٹا تمہارے اوپر ابھی جہاد واجب نہیں ہے، لیکن امام چند قدم آگے بڑھے، مولانا فرماتے ہیں کہ کچھ امام کو یاد آیا، کچھ امام کو یاد آیا، پیچھے پلٹے اور پھر اپنے لال کے پاس آئے، کہا میرے بیمار لال میں جا تو رہا ہوں لیکن کچھ میری وصیتیں، بابا بتائیے کیا وصیتیں ہیں؟ کہا میرے لال جب تم مدینے میں جانا تو میرے چاہنے والے اگر مل جائے تو ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے، اور جب کسی کا ذکر مصیبت ہو تو میرے ذکر کو پڑھنا۔ یہ ارباب ایسا روایت بتاتی ہے کہ مظلوم امام رخصت ہو گئے، لیکن ایک رخصتی اور میں بیان کر کے اور آپ کے سامنے مجلس کو تمام کر دوں گا، جو آپ حضرات جتنا چاہیں اتنا رو لیجئے، اس لیے کہ اس سے قیمتی آنسو سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ارباب اعزا بس میں مختصر کر کے کہوں کہ مظلوم کربلا کا کہ جب سر جسم سے جدا کیا جا چکا، نیزے پہ بلند کیا جا چکا، 11ویں محرم نمودار ہوں، میں کہوں گا اے میرے مولا آقا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا لاشا اٹھانے کے لیے، آپ کے تشییع جنازہ کے لیے بیٹا موجود ہے، چاہنے والے موجود ہیں، لیکن ذرا حسین کی بے کسی تو دیکھیے، حسین کی مظلومیت تو دیکھیے، حسین کی غربت تو دیکھیے۔ اے ارباب اعزا 11 محرم ہے، اب شیطانیوں کے رسن اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، ذرا ملاحظہ کیجئے گا، اور جب اس مقام پر میں پہنچوں تو رو لیجئے گا اور وہیں پہ میں ختم کر دوں گا۔ اب یہ قافلہ چلا، کدھر سے چلا؟ وہاں سے چلا کہ جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اے ارباب اعزا
یہ قافلہ ادھر سے لے جایا جا رہا کہ جدھر لاشیں پڑے ہوئے، لاشیں تو ہیں لیکن لاشوں کے اوپر سر نہیں ہے، اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ارے اب کیا تھا، سیدانیہ محمل پہ سنبھل نہ سکی، ارے ام لیلا علی اکبر کے لاشے پہ آئی، اور جناب زینب ام فروا جناب قاسم کے لاشے پہ، اور جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ۔ ذرا غور کیجئے گا، مصائب کا آخری اور ٹکڑا میں بیان کرنے والا ہوں اور آخری فقہ، جتنا رونا چاہے رو لیجیے۔ اب تمام بیویوں نے، ہر بیوی نے اپنے اپنے چاہنے والوں کی قبروں پہ اپنے کو گرا دیا، لیکن سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ایک کنارے کھڑے ہوئے اور سب کا منظر دیکھ رہا ہے کہ ہر بیوی رو رہی ہے۔ اور جب ہر بیوی نے رونا شروع کیا تو نادرۃ الزمن کہتے ہیں اسی درمیان میں سائق آیا، قافلے کو لے جانے والا، تمام بیویوں کو کہا کہ یہاں سے چلو۔ جب بیویوں نے اپنے اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کو نہیں چھوڑا ہے تو پشت پہ تعزیانے لگانا شروع کیا، پشت میں تعزیانے لگانے شروع کیے۔ بیویاں گھبرا کے اٹھ گئی، بیویاں گھبرا کے اٹھ گئی، لیکن ایک یتیم بچی، ایک یتیم بچی جس کا نام جناب سکینہ، وہ اپنے بابا کے لاشے کے سرہانے بیٹھی ہوئی۔ اے ارباب اعضا، اب میں اس یتیم بچی کا بین پڑھوں گا اور مصائب کو ختم کر دوں گا۔ اس بچی کا بین یا اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے لیکن سر تو موجود نہیں ہے، اپنے بابا کے ہاتھوں کو اٹھایا، چہرے سے لگایا، بوسہ دیا، کہا اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گا۔ وہ یتیم بچی پھر ہاتھ کو رکھ دیتی، دوسرا ہاتھ اٹھاتی، پھر اسے بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے۔ پھر اس ہاتھ کو رکھ دیتی، پھر دوسرا ہاتھ اٹھاتی، پھر چومتی ہے، کہتی ہے اے بابا آپ کے بعد میرے کرتے میں آگ لگی۔ پھر ہاتھ کو رکھ دیتی ہے، پھر ہاتھ اٹھاتی ہے، پھر بوسہ دیتی ہے۔ بہن سنیے گا، پھر بہن سنیے ارباب اعضا، جتنا رونا ہو رو لیجئے۔ پھر بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے بابا آپ کے بعد تو پشت پہ تعزیانے لگائے گا۔ یہ یتیم بچی بہن کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اپنے ہاتھ کو، اپنے بابا کے ہاتھ کو بوسہ دیتی جاتی تھی۔ اتنے ابھی ہوا ہی تھا کہ سائق قریب آئے اور اس بچی سے کہا، اور بچی کا جملہ سنیے، مصائب ختم، آپ چاہے روئے یا نہ روئے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب اس فقرے میں آپ پہنچیں گے تو آپ کا دل تڑپ جائے گا اور سینہ شق ہو جائے گا، اسے ہمارا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ قریب آیا، بچی سے کہا کہ یہاں سے اٹھو۔ بچی نے کہا، ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ اے دشمن بابا، اے میرے بابا کے دشمن، اے لعین تو مجھے چھوڑ دے۔ تو سائق پوچھتا ہے تم یہاں پہ کیا کرو گی؟ کہا کہ میرے بابا کا لاشا، میرے بابا کا لاشا، میں اپنے بابا پہ عشق بہاؤں گی۔ کہا، جواب دیتا ہے سائق کہ نہیں، تم بچی ہو، اکیلی اس جنگل میں نہیں رہ سکتی، تم کو ساتھ میں چلنا ہوگا۔ تو جب وہ بچی نہیں اٹھتی تو پشت میں تعزیانہ لگایا جاتا۔ وہ بچی تڑپ کے اٹھی۔ اب بچی کا جملہ سنیے، اے سائق مہربانی کر، میرے اوپر رحم کر، تو مجھے چھوڑ دے، تم یہاں کیا کرو گی؟ اگر بچی جواب دیتی ہے، اگر تو میرے بابا کے پاس رہنے نہیں دیتا تو اتنے دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے کہ راستے میں میں جا کر کے بیٹھ جاؤں گی، اور جب کوئی قافلہ گزرے گا تو میں کہوں گی اے قافلے والو، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، ارے اتنا انتظام کر دو کہ میرے بابا کو کفن
چھوڑا نہ گیا تو دوڑی دوڑی ایک چھوٹی سی قبر پہ پہنچی، قبر سے لپٹ، اے بھیا علی اصغر اب مجھے یہاں رہنے دیا نہیں جاتا، خدا حافظ، واہ مصیبتہ واہ غربتہ واہ علیہ واہ محمدہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مرحوم سرکار نادرۃ الزمن علامہ سید ابن حسن نونہروی علی اللہ مقامہ کی روح کو اشعال فرمائیں۔ خدا ہے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از خزانہ غیب ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزی و روزگار ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے عزادار کو رزق عنایت فرما۔ خدا ہے جو اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کو آفتوں بلاؤں بیماریوں دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ فرما، شریکان مجلس کے گھروں پہ اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرما، بالخصوص مفکر آغا محمد حسین صاحب اور ذاکر اہل بیت علی مرتضیٰ صاحب کو طاقت و قوت و عزت و عظمت و رفعت و شوقیت و بلندی عنایت فرما، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما، جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو صاحبان دختر ہیں ان کو ان کے ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما، علماء کرام آیت اللہ اعظام کی حفاظت فرما، روضات مقدسات ائمہ معصومین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے قلوب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے منور فرما، شب اول قبر ہم سبھی کو اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آوان و انصار میں ہم سبھی کو شمار فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم جمیع شہدائے کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم السلام علیکم محمد بن علی، السلام علیکم جعفر بن محمد، السلام علیکم حسین بن جعفر، السلام علیکم علی بن موسیٰ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد بن علی، السلام علیکم علی بن محمد، السلام علیکم حسن بن علی، السلام علیکم حجت بن حسن، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان 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 حکمت زمان اجر اللہ تعالی فرجک، زاد اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے سلامتی حجت ولی اصحاب یا محمد، برائے جمہوریت زہرا امام زمان علیہ السلام، بلند تر سلوات۔ السلام علیکم۔